ورحمة الله على محبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، صاحبان ایمان، موالیان حیدر قطار، عزیزان سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو نور ولایت و محبت اہل بیت علیہ السلام سے منور کیا اور ہمیں دنیا میں عزت سے جینے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے ایسے رہبر عطا کیے کہ جو نہ ہمیں دنیا میں کسی موڑ پر شرمندہ ہونے دیتے ہیں اور آخرت کا بھی اختیار اللہ نے انہی کے ہاتھوں میں دیا۔ اللہ کی تمام نعمتیں یقیناً بڑی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی اللہ کی نعمت معرفت توحید ہے۔ توحید کے بعد اگر اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہے تو وہ ہے ولایت اہل بیت۔ ہم ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر میدان میں سرخرو ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین جیسا ہادی عنایت کیا ہے۔ کروڑ سجدے بھی کیے جائے تو اس نعمت ولایت کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ مجلس ہے، یہ ذکر ادا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ گریا، یہ سب اسی نعمت خدا کا شکر ہے کہ جو دین کے عنوان سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم یہ شکر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم احسان فراموشوں میں نہیں ہیں، اپنے محسنوں کو یاد کرنے والوں میں ہیں۔ لہذا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید بات متفق علیہ ہے، سنی شیعہ میرا جو بھائی بھی سن رہا ہے یا سنے گا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہدایت ہے اور سب کے لیے ہدایت ہے۔ ایک منزل میں وہ فرماتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صاحبان نظر ہے، اہل قرآن ہے، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آغاز میں کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن مجید مسلسل ہدایت ہے اور سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جتنا ہدایت تسلیم کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی منزل کمال کو پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو جتنا اس ہدایت کو تسلیم کرتا ہے وہ اتنے ہی مراتب اور کمالات کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ سینے کے اوپر قرآن ہو اور ہم ہدایت چاہتے ہی نہ ہو تو ایک قرآن کیا اگر 10 قرآن بھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جائے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
قرآن مجید مسلسل ہدایت ہے، اس کا حرف حرف ہدایت ہے، اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، اس کی آیت آیت ہدایت ہے، اس کا نقطہ نقطہ ہدایت ہے، مگر ان کے لیے ہدایت ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ توجہات رکھیے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، بڑی تعجب کی یہ منزل ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے یہ ثابت کریں کہ عظمت رسالت یہ ہے، اور یہ سمجھاتے چلے جائیں کہ کسی نہ کسی انداز سے مسلمان، دیکھیے ہماری ذمہ داری فی الحال چونکہ ہم ملت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں تو مسلمان ہی ہیں، اگرچہ قرآن عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن ہم نے سب کا ٹھیکہ اپنے اوپر نہیں لیا ہے، لیکن کم سے کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، مگر کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ قرآن مجید کو آپ نے دیا، آپ کو دیا کس نے؟ ہم سب کی دین پہ چل کے، قرآن کو پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، روزے رکھ کے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ کوئی خواہش ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اچھی کوئی خواہش نہیں ہے، بہترین خواہش ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے رب کی محبت ہو۔ توجہ رکھیے گا، یہ تمہید ہے، لہذا دو چار جملے تھوڑے سے دقت طلب آ رہے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، رب کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے دل میں اس کے اللہ کی محبت ہو، اللہ اس سے محبت کرے اور وہ اپنے رب سے محبت کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کو سمجھنے میں اگر خلل واقع ہو جائے تو انسان توحید سے شرک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آج ساری بحث اس لیے ہو رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ جو سماج میں، معاشرے میں جو حالات ہیں آپ کے پیش نظر ہے، ہر چیز کو انسان شرک کہہ دے رہا ہے، یہ نہ کرو شرک ہے، یہ نہ کرو شرک ہے۔ بس اللہ تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے، جو اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کہنا ہے وہ اللہ سے کہو۔ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ سے مانگو، تمہارے دل میں بس اللہ بسا ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں اللہ دیا کس نے؟ تمہیں توحید کا پاٹ پڑھایا کس نے؟ کس نے دیا تمہیں؟ اللہ۔ رسول نے بتایا کہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ اللہ ہے، لہذا جب محبت خدا کی بات آئی تو اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ دیکھو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرنا، میری پیروی کرنا۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی محبت نہ چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، مگر اللہ کی محبت اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چل کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم قرآن والے ہیں، توحید والے ہیں، تو جو توحید نے، قرآن نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اسی راستے سے چل کے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، سورہ آل عمران کی مشہور معروف آیت ہے 31 اور 32، اللہ کہتا ہے اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرنا۔ فَاتَّبِعُونِي لفظ ہے اتباع کا، 31ویں آیت میں لفظ اتباع ہے، اور اس کے فوراً والی بعد والی آیت میں ہے لفظ اطاعت، اطیعوا اللہ والرسول۔ لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو تو رسول کی اتباع کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا
جو اللہ اللہ کہتا رہے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا جو پیروی رسول کا حق ادا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی سے محبت نہیں کروں گا کہ جب تک میرے رسول کی پیروی نہ ہو جائے، اتباع نہ ہو جائے، اور نتیجے میں انعام کی شکل میں یغفر لکم ذنوبکم، تم گناہگار ہو کوئی بات نہیں ہے مگر میرے رسول کی پیروی کرو، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسلام دو لفظوں کے درمیان میں سمٹ کے آتا ہے، ایک ہے اتباع رسول اور ایک ہے اطاعت رسول۔ توجہ فرمائیے گا، بہت غور چاہا، پورا اسلام ان دو لفظوں کے درمیان میں ہے، ایک اتباع رسول اور ایک ہے اطاعت رسول۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ ہم کریں، کسی کے نقش قدم پہ چلنے کو کہتے ہیں اتباع۔ جو نبی کریم نے کیا ہے وہ مسلمان کریں۔ اب اس میں کسی فرقے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ شیعہ فرقہ اتنی بات چھوڑ سکتا ہے، سنی اتنی بات عمل کریں اور شیعہ چھوڑے، یا وہابی یہ عمل کریں، دیوبندی نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی اتباع ہوگی تب میری محبت حاصل ہوگی۔ کیا ہے اتباع؟ کہ جو کام نبی نے کیا ہے وہ کام مسلمان کریں، اتباع ہے۔ نبی کے جیسا عمل کرنے کا نام ہے اتباع۔ اب مجھے انصاف سے یہ بتائیے، میرے برادر بزرگ میرے مولانا محترم جناب کرامت حسین صاحب کی تشریف فرمائیں، مجھے تقویت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور یہ تائید بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ توجہ رکھیے گا، مولا سلامت رکھے ہمارے علماء حقہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی اتباع کرنا، نبی جو کرے وہ کرنا۔ اب سوال میں کرتا ہوں ساری ملت سے، کیا کوئی شریعت میں ایسا کام تھا جو نبی نے نہیں کیا؟ کیا شریعت کا کوئی کام ایسا ہے کہ جو نبی نے انجام نہیں دیا؟ اطاعت، نبی کی بات ماننا، نبی کی قول، نبی کا قول ماننا، جو نبی کہے۔ تو مجھے بتائیے کیا نبی نے کوئی کام ایسا چھوڑ دیا جو امت کے اوپر ضروری ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں، نبی میری امت کرے گی؟ یا کچھ کہنے سے نبی امت کو ذمہ داری دے گئے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تم کہہ لینا؟ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کرے اور جو نبی نے کہا ہے وہ مانے۔ جو نبی نے کیا ہے وہ کرے اور جو نبی نے کہا ہے وہ مانے۔ اس کے درمیان میں اسلام ہے، نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس منزل پہ میں چونکہ علی علیہ السلام کا ماننے والا، 12 اماموں کا ماننے والا، میں کہتا ہوں علی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی عمل کر کے کہے کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ نبی کے زمانے میں یہ عمل نہیں تھا، یہ میں کر رہا ہوں، یہ حق علی کو بھی نہیں ہے۔ غور کریں، نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی غور تو کیجئے، ہمارے تو اماموں کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اگر علی نے کوئی بات کی تو یہ کہا مجھ سے رسول اللہ نے کہا ہے، علی کے بعد حسن نے کوئی بات کی کہا مجھ سے میرے بابا نے کہا ہے، میرے بابا کے بعد رسول نے میرے بابا سے کہا۔ تو عزیزان گرامی نہ کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ نبی کے کیے کے کرے، نبی کے کیے کے علاوہ کچھ کرے اور نبی کے کہے کے علاوہ کچھ کہے۔ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ قیامت تک جس چیز کو محمد حرام کر کے چلے گئے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو حلال کر کے چلے گئے وہ حلال ہے۔
اب کسی کو یہ جرأت نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ نبی کے زمانے میں یہ چیز حلال تھی، میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد جب تک اسلام حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کی زبان پہ اعتبار نہ ہو۔ نبی کی زبان پہ مکمل اعتبار ہوگا اس وقت اسلام حاصل ہو سکتا ہے۔ حقیقی اسلام اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب نبی کریم کی زبان کے اوپر مکمل اعتبار ہوگا۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن مجید کی طرف، غور کیجیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور اللہ نے اس کتاب کو اپنے نبی کے اوپر نازل کیا ہے۔ سورہ الحاقہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے نبی یہ قرآن مجید ہم نے آپ کے سینے کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہاں سے ارشاد ہوتا ہے وَلَا وَمَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ دیکھو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم جانتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اور قرآن مجید نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، تم غور و فکر کم کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نبی کریم کے کلام کے اوپر جب آپ آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعری ہے، یہ شاعری کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے پڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا نہ یہ شاعر ہے نہ یہ جادوگر ہے۔ انہ قول رسول کریم، یہ ہمارے محترم رسول کے ذریعے سے کلام ہمارا ہے لیکن تم تک پہنچ رہا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید لہجہ بدل کے کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میرا نبی، اگر یہ میرا رسول اپنے ایک بھی لفظ کو، اپنی ایک بھی بات کو یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے اپنی پوری طاقت سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا۔ لمحہ فکریہ ہے سارے قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں دین آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے مشکل بہت ہے اور جو مانتا ہے اس کے لیے آسان بہت ہے۔ قرآن مجید دعوت غور و فکر دے رہا ہے، بار بار کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر کرو۔ یہ جو اللہ لہجہ استعمال کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ اگر نبی اپنا ایک ورڈ اللہ اکبر، یعنی ایک لفظ بھی نبی اپنا یہ کہہ کے کہ یہ قرآن ہے لوگوں کو سنا دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے یہاں سے پکڑ لیں گے پوری طاقت سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرگ حیات کو ہم کاٹ دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے مجلس یہی سے شروع ہے، غور کیجئے گا۔ کمال یہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جو جانے کائنات ہے، جو مقصد کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ جس کے سینہ اطہر پہ اس نے قرآن نازل کیا ہے، آپ اور میں اپنے پیاروں کے لیے کیا یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہاری گردن مار دیں گے۔ میں کہتا ہوں میرے پروردگار تو نے یہ سخت لہجہ اپنے حبیب کے لیے کیوں استعمال کیا؟
بھائی یہ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ متوجہ رہیے میری طرف. کیا یہ بات قابل غور ہے یا نہیں مسلمانوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، کہ جس کے سینے پہ قرآن ہے اسی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر ایک جملہ بھی آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا تو آپ کی گردن مار دیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور اے لوگو تم میں سے ہمارے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا، میں اللہ ہوں، میرا اختیار ہے. آپ نے غور فرمایا میرے مالک تو نے اتنا سخت لہجہ کس لیے استعمال کیا اپنے نبی کے لیے؟ جواب آئے گا سنو، میں نے اس لیے اتنا سخت لہجہ استعمال کیا تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو میرے نبی کی زبان پہ اعتبار حاصل ہو جائے. صلوات پڑھے محمد وآل رکھیے گا. آپ بھی خستہ ہیں، دن رات مجالس کر رہا ہوں اور میں بھی خستہ ہوں، رات دن مجالس ہیں. اللہ کے احسان ہے. دیکھیں یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آیا جائے اور وقت گزار کے چلے جائے. ایک بہت اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. میرے سامنے جو مجمع ہے بڑا قابل احترام، فہیم و ذکی، صاحب نظر، نکتہ سمجھ، اہل علم، موالی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سارے بزرگ بیٹھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری امت، یہ سارا اسلام میں خرابہ ہے کیوں؟ یہ 73 فرقے بنے کیوں ہیں؟ یہ اگر نبی کریم کی زبان پہ اعتبار ہوتا، تھوڑا سا بیداری کا سبب مجھے خدا کے واسطے، تو کبھی بھی چکے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ. اسلام فرقے بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام فرقے مٹانے کے لیے آیا تھا. معیار کیا ہے؟ اللہ، قرآن اور رسول کے ذریعے سے ہمارے پاس اسلام پہنچا، توحید پہنچی، قرآن پہنچا. اللہ کہہ رہا ہے اسے سمجھو، اس کا معیار یہ ہے کہ یہ ایک لفظ بھی اپنی جانب سے ادا نہیں کرتا، یا اپنے لفظ کو، صاحبان نظر اپنے لفظ کو یہ کہہ دے کہ قرآن ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور اس کی زندگی میں اگر ایسا ہوتا تو تمہیں تو پتہ نہ چلتا. میں اللہ ہوں، سمیع و بصیر ہوں، مجھے تو معلوم ہوتا کہ اس نے اپنے لفظ کو قرآن کہا ہے. کاتبین رسول بیٹھے ہوتے تھے یہاں، علی، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ارقم، اور منبر پہ رسول ہے. دیکھیں میری طرف، منبر پہ رسول ہے، فرماتے جاتے ہیں ایھا الناس، لوگوں تقوی اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، نیکی کرو، سچ بولو، طہارت اختیار کرو، نماز پڑھو. کہتے جاتے تھے یہ حدیث ہے، لکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور جب درمیان میں کوئی آیت آتی تھی تو آپ کہتے تھے علی لکھو یہ آیت ہے. اللہ کے واسطے آپ غور کیجئے، بھائی خطیب ایک ہی، بولنے والا ایک ہی، ذاکر ایک ہی ہے، اسی زبان پہ حدیث بھی آ رہی ہے اور اسی زبان پہ آیتیں بھی آ رہی ہیں. اسی زبان پہ حدیث، اسی زبان پہ آیتیں، جہاں سے جس سینے سے حدیث نکل رہی ہے اسی سینے سے آیتیں. یہ نبی کو اختیار ہے، مگر چونکہ اللہ کا رسول ہے پھیر بدل تو نہیں کر سکتا نا. جو حدیث حدیث ہے وہ حدیث ہے، جو آیت ہے وہ آیت ہے. زید ابن ارقم کہتے ہیں روتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے، ناراحت ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت سارے قریش راستے میں روک لیتے ہیں. کہا پھر کیا بات ہوئی، پریشان کیوں، کیا کہتے؟ کہا حضور میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں، میں آغاز بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آغاز، یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، اسے تو ہم ڈھو رہے ہیں، ہوا تو یہ کہیں اور ہی ہے نا. مجھ سے یہ کہتے ہیں قریش زید کیا تم سب کچھ لکھ لیتے ہو؟ نبی کریم جو تمہیں بتاتے ہیں تم سارا کچھ لکھ لیتے ہو؟ کہا بھیا میں تو لکھ لیتا ہوں، کاتب وحی ہوں میں ہوں کاتب وحی، لکھ لیتا ہوں. نبی جو کہتے ہیں حدیث بتاتے ہیں، حدیث، آیت بتاتے ہیں، آیت. کہا نہیں
आज के बाद हर बात ना लिखना। खुदा के वास्ते बस सर हिलाओ, आप इससे ज्यादा उम्मीद मुझे आपसे है कि नहीं, लेकिन आप ऐसे सर हिलाओ ताकि मुझे पता चले आखिरी फर्ज में मेरी बात सुन रहा। कहा आज के बाद ना लिखना। कहा क्यों? इसलिए ना लिखना, शायद वो कभी गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, कभी वो गुस्से में होते हैं, कभी वो नॉर्मल होते हैं। गुस्से में तो आदमी कुछ का कुछ बोलता है। सुन रहे आप? गौर किया आपने? ये नबी के किरदार को अपने किरदार के जैसा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। खुदा सलामत। जब तक उम्मती नबी को नबी नहीं समझेगा तो नबी जो बात समझाना चाह रहे हैं वो कैसे समझेगा? आप कह रहे हैं कि नबी को गुस्सा आता है, गुस्से में आदमी कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे हम कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है ना? लिहाजा यही वजह थी। देखिए मैं चलूंगा वहां, लौट के आऊंगा, एक जुमला कह रहा हूं। यही वजह है कि लोगों ने अपने मफाद की खातिर हयात रसूल को दो हिस्सों में बांटा। हयात रसूल को दो हिस्सों में तकसीम किया। क्या ये जब मिंबर पे हो, मस्जिद में हो, मेहराब में हो, तब ये रसूल हैं, और अगर घर में चले जाएं तो फिर इनकी अपनी प्राइवेट जिंदगी भी है, शख्सी जिंदगी भी है, ठीक है ना? आयात में बना है इस सिलसिले में। नबी की जिंदगी को तकसीम करने का हक किसी को नहीं है। क्या अल्लाह ने तुमसे कहा है कि ये घर में चला जाए तो नबी नहीं रहता? और अब जुमले की कदर कीजिएगा। अगर यही है कि नबी घर में नबी नहीं होता तो अपने अकीदे पे कायम रहना। आयत तत्हीर घर में नाज़िल हुई थी। आयत तत्हीर मस्जिद में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। ज़ैद परेशान होके आए, आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, मुझसे बाज़ लोग ये कहते हैं। देखिए सबकी ये हिम्मत नहीं होती, सबकी हिम्मत नहीं होती। समाज में, माशरे में जो पुर्रू किस्म के आदमी होते हैं, जो थोड़ा सा, अब मैं क्या कहां से लफ्ज लेके आऊं, ढीठ किस्म के, दबंग किस्म के, बदमाश किस्म के, वो ये हरकत करते हैं। कहा तुम नहीं लिखना। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं लिखता हूं, सब कुछ लिख लेता हूं। ये कहते हैं मुझसे। आपने फरमाया ये मौका था कि गैज़ो गज़ब की लकीर नबी की पेशानी पे आ गई। आपने फरमाया उक्तुब उक्तुब वल्लाही ला मखरुज मिनहु इल्ला अल हक। मेरे मुंह से हक के अलावा कुछ नहीं। मेरे मुंह से हक के अलावा कभी कुछ नहीं निकलता। तो अजीजान गिरामी, ये हकायक लोगों को मालूम होने चाहिए, ये हकीकतें लोगों को मालूम होनी चाहिए। जबान एक ही है, कलाम दो है। अल्लाह भी सख्त से सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा, और ये एक ही मौका नहीं है, बहुत सारे मौके आप साहिबान इल्म में बेहतर जानते हैं। वक्त लेना भी मैं नहीं चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए, कौल रसूल की जमानत अल्लाह ने ली या नहीं? वमा यंतिकु कह के कौल रसूल की जमानत ली। वमा तशाउना कह के अल्लाह ने अपने हबीब की मशीयत और ख्वाहिश की गारंटी ली या नहीं ली? और एक आयत बड़ी मशहूर है हमारे शिया माशरे में, वमा रमैता इज़ रमैता, है ना? हम यही सुनते चला, हम भी यही सुनते थे, वमा रमैता। लेकिन जब तक सुन के पढ़ते थे, सारा कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, सारा कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, कुछ पढ़ना भी चाहिए। तो फिर जब पढ़ा तो ये इससे पहले वाली आयत और ज्यादा कयामत की है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है वमा क़तलतमूहुम। मेरे नबी, आपने मैदान जंग में किसी को कत्ल नहीं किया। आपने मैदान जंग में आपने उन काफिरों को, मुशरिकों को कत्ल नहीं किया। वलाकिन अल्लाह कतलहुम। आपने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया।
کیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، آپ نے قتل نہیں کیا. میں پھر پڑھ رہا ہوں، وما قتلتموہم، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. مسلمانوں ذرا پڑھو تو صحیح قرآن. قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. اگرچہ رسالت کی حیات میں، رحمت للعالمین کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ سے، دست مبارک سے، اپنی تلوار سے کسی مشرک اور کافر کو قتل کیا ہو. نہیں کیا نا، نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں پڑی. بھائی ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت. مگر یہ سوچنا پڑے گا، قرآن پڑھنے والے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا ہی نہیں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. تو اب ماننا پڑے گا کہ کوئی نبی کے جیسا ہے. آپ پڑھ لیجیے صلی محمد آل محمد. ورنہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کون ہے، کون ہے. جب آپ نے قتل نہیں کیا تو کوئی نفس رسول ماننا پڑے گا کہ جس کے عمل کو اللہ یہ کہے کہ یہ عمل میرے رسول کا عمل ہے، یہ عمل میرا عمل ہے. توجہات رکھیے گا. زبان رسالت پہ اگر اعتبار نہیں تو نہ تو قرآن پہ اعتبار حاصل ہو سکتا ہے، نہ توحید پہ اعتبار حاصل ہو سکتا ہے، نہ صحیح اسلام کسی کو مل سکتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے کہ ایک منزل سفر طے کر کے اسلام نام ہے نبی کی زبان کے اوپر اعتبار کا. نبی کریم ہر حالت میں نبی ہوتے ہیں. وہ اگر سوئیں تب بھی نبی اور اگر جاگے تب بھی نبی. یہ ساری سنیشیا کتابوں میں، مستند کتابوں میں، صحیح کتابوں میں روایت ہے کہ آپ سو کے اٹھتے تھے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ نے جب کہا یا رسول اللہ آپ وضو فرما لیجئے تو آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ ہی تو بند ہوتی ہے، میرا دل تو جاگتا رہتا ہے. اگر گھر کے اندر توجہ، اگر گھر کے اندر یہ نبی نہیں ہے تو اسے وضو کی ضرورت ہے. کیا کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اگر یہ نبی نہیں ہے تو اسے وضو کرنی چاہیے. مگر تاریخ کہتی تھی آپ سو اٹھ کے ایسے ہی چلے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے امتی کی نماز اور نبی کی امتی کی نماز ہو، نبی کی نماز ہو. نبی کا تو کوئی کام بھی امت سے نہیں ملتا، نبی کا کوئی کام بھی امت سے نہیں ملتا. نبی امت کے جیسا نہیں ہو سکتا. اور فرما رہا ہے نبی کا کوئی قانون امت کے قانون سے نہیں. نبی کے معاملات الگ ہیں، امت کے معاملات الگ ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. ہم اگر چلے جائیں، اٹھ جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، گھبرائیے گا نہیں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اگر ہم انتقال فرما جائیں اور یہ یقینی ہے، حتمی ہے، تو کیا ہماری بیوی کے لیے ہمارے مرنے کے بعد شادی جائز ہے؟ سوچنے میں پڑ گئے آپ، سوچ رہے ہیں بھائی. یہ تو اب ایک مثال ہے اسلامی قرآنی جو دے رہا ہوں. جائز ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مر جائیں تو جائز ہے، لیکن نبی اگر وصال فرما لیں وَلَا تَنْكِحُوا، قرآن کہتا ہے آباداً ان سے نکاح نہ کرنا. نبی کو اذیت ہوتی ہے اس کام سے. توجہ، ہماری بیویاں ہمارے انتقال کے بعد نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی زوجہ نکاح نہیں کر سکتی. نبی کا قانون الگ ہے، امت کا قانون الگ ہے. نبی کا قانون الگ،
امت کا قانون الگ. جس نبی کا قانون امت کے قانون کے جیسا نہیں ہے تو اس نبی کا خون امت کے جیسا ہے. صلوات پڑھے محمد. نبی کو نبی مانو. اب متفق علیہ ذکر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, سنی شیعہ سارے حوالے موجود ہوتے ہیں, تبھی بات ہوتی, اس لیے بات دور تک جاتی ہے. نبی کی زبان پہ اعتبار کرنا ہوگا تبھی حقیقی اسلام مل سکتا ہے. اب نبی اگر کچھ فرمائے, دیکھیے وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بولتا اپنی مرضی سے. اب اگر نبی کچھ فرمائے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ پیار میں کہہ رہے ہیں. اگر پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کہے کہ بذاتم منی, تو اب کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی محبت میں یہ بات کہہ رہا تھا. ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. میں نے کہا خالی اتنا تھوڑا ہی, وہ تو کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے, وہ تو کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے, اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک بدبو بیٹھی رہتی تھی, ہے نا. آپ کہتے ہو یہ محبت ہے, محبت ہے, تو آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے کبھی تو کھڑے ہوئیے. بھائی محبت ہے نا, آپ اپنی بیٹی سے کیوں نفرت کرتے ہیں اتنی؟ اور آپ تو سنت رسول پہ چلنے کے بہت قائل ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم سنت رسول پہ چلتے ہیں, تو نبی بھی تو بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, کھڑے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی تو کوئی تو کھڑا ہوتا, ارے کوئی نہ ہوتا, علی تو کھڑے ہوتے, اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہ کھڑا ہوتا, امام حسین تو اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے. کیسی کیسی بیٹی, کیسی کیسی بیٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہوتے تھے, شریک کار رسالت ہونے کی حیثیت سے ہوتے تھے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ نبی محبت کرتے. اگر نوازوں کے لیے کچھ آپ کہہ رہے ہیں حسین منی یا حسن منی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نانا نوازوں سے پیار کرتا ہے. ایک شریعت لے کے آیا, نبی کے ذمے ایک منصبداری ہے, آپ کا آئینی فریضہ ہے. آپ اس فریضے کو, اس ذمہ داری کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے. برسوں ہو گئے ہم یہی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اور اگر یہی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ حقیقی دین سمجھ میں آ جائے گا. بھائی وہ نبی, مجھے آپ یہ بتائیے, خطبہ دینا نبی کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا آئینی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ رسالت کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ وہ خطبہ دیں, ارشاد فرمائیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو خدا کا کام کر رہا ہو, جو تبلیغ کا کام کر رہا ہو, بیچ میں اگر اس کا نواسا آ جائے اور وہ گر جائے تو وہ منبر ہی چھوڑ دے, وہ منبر ہی چھوڑ دے. یہ نبی تو نہیں کر سکتا, یہ ٹھیک ہے نا, نانا کر سکتا ہے, ایک نانا کر سکتا, نبی یہ کام. مگر آپ نے اپنے نواسے کو اٹھایا. اگر حسین کا اٹھانا شریعت نہ ہوتا, غور کیجیے گا, میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں, ایک دو لفظ ہے بیچ میں آ رہے ہیں تو کہہ رہا ہوں. نبی حسین کو نہ اٹھاتے اگر حسین کو اٹھانا شریعت نہ ہوتا. اللہ نے کہا میرے نبی اترو ممبر سے, اٹھاؤ حسین کو, اور اب خطبہ ہی بدل گیا, موضوع بدل گیا. آپ جانتے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچانو, یہ حسین ہے اسے پہچانو. بھیا کون نہیں پہچانتا حسین کو؟ آپ کے نواسے ہیں, آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں, علی ان کے باپ ہیں, حسن ان کے بھائی ہیں, کون نہیں پہچانتا؟ کون؟ رشتے سب پہچانتے ہیں حسین کے, حقیقت حسین کو کوئی نہیں پہچانتا. رسول حقیقت حسین پہچانوا رہے تھے کہ حسین کو پہچان. نماز میں سجدے کو تھوم دے دیا, نماز میں سجدے کو تھوم دے دیا. ایک نانا تو یہ حرکت کر سکتا ہے. آپ نے تو کہہ دیا کہ نانا نے نواسے کی محبت میں کیا,
تو اگر رسول نانا ہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز نبی کے گھر کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ یہاں بھی نبی حسین کا تعارف کرا رہے ہیں ہر منزل پہ۔ ہماری کیا ذمہ داری؟ جو نبی فرما دیں اسے من و عن تسلیم کر لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور سب نے لکھا اسے، سنن داؤد، سنن ابن ماجہ، اور ابھی میں راستے میں تلاوت کرتا چلا رہا تھا، بہت سارے حوالے اہل سنت۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی، آخری جملہ فضائل، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر و منافق۔ اے علی، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق کافر۔ سوال یہ ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ آخر علی کے لیے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ کوئی خاص بات تو ہے؟ کیا خصوصیت ہے علی میں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت اہم موڑ پہ تقریر میں کہتا ہوں، جبکہ میں نے حوالے بھی عرض کیے اور بھی حوالے ہیں، لیکن سب کے دلوں میں علی نہیں اترتے۔ سارا جھگڑا علی علیہ السلام پہ، ولایت علی پہ۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو سارے علی والے ہو، ٹھیک ہے نا، شیعہ ہو، کیوں یہ نبی نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور اس کا کفر ہے اور نفاق ہے؟ کیوں پیغمبر نے یہ فرمایا عنوان صحیفۃ المومن ولایت علی ابن ابی طالب؟ کیوں فرمایا مومن کی زندگی کا جو صحیفہ ہے وہ ولایت علی ہے؟ کیوں فرمایا؟ آپ نے کیوں فرمایا حبہ حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ؟ کیوں پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے؟ اور میں آگے بڑھتا ہوں، کیوں یہ نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ؟ کیوں یہ نبی نے فرمایا حب علی عبادہ؟ کیوں یہ علی نے فرمایا، نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ؟ سوچنے والی بات ہے، جب سوچیں گے، جب آپ کو پتا ہوگا، ہمارے جوان کو پتا ہوگا تو وہ کہیں بتائے گا بھی۔ وہ جو ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں کہ یہ علی کو خدا کہتے ہیں یا علی کی عبادت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اس کا جواب تو ہو کم سے کم۔ عزیزان گرامی، ہماری تو زندگی ہی گزر رہی ہے جواب دیتے، مگر یاد رکھنا حقیقت حقیقت ہوتی ہے، مجاز مجاز ہوتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ سربلند تھا، سربلند ہے، سربلند رہے گا۔ اور دور نہ جاؤں، اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ٹی وی تو دیکھا ہے، موبائل تو آپ نے دیکھا ہے، جس کا یقین اللہ پہ ہو وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، مرد پر امریکہ، مرد پر امریکہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کیوں ذکر علی عبادت؟ کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ بھائی اگر علی کا ذکر علی کی عبادت ہو تو شرک ہے، علی کا چہرہ دیکھنا اگر علی کی عبادت ہو تو شرک ہے، لیکن علی کا ذکر اگر خدا کا ذکر ہو تو خدا کی عبادت ہے، علی کی عبادت تھوڑی ہے۔ مگر سوال میں نے یہ قائم کیا ہے عزیزان گرامی، بس 2-3 منٹ اور لے رہا ہوں، 4-10 منٹ کے اندر اندر ایک فضائل تمام کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے
کہ نبی نے کیوں فرمایا؟ سارے مسلمانوں کے لیے فرمایا یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ، یہ ساری چیزیں علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں ممسوس ہے. علی کو خدائی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. علی تصور رب سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہے. علی لقاء توحید کی اس منزل پہ فائز ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہو. بس 2-3 جملے. کیوں پیغمبر نے فرمایا؟ علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. کیا دیکھنا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ علی پیدا کہاں ہوا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ علی علیہ السلام پیدا کہاں ہوا. کعبے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا. کہاں علی شہید ہوئے؟ اللہ کے گھر میں. یہ آپ ایسے سمجھنا کہ اتفاقی معاملہ ہے؟ کوئی اتفاقی ہے کہ علی کی والدہ کعبے پہ گئی، دعا مانگنے گئی تھی، دیوار پڑ گئی، اندر چلی گئی، ہے نا. کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ علی مسجد میں شہادت پائے؟ نہیں. آخر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ علی کعبے میں پیدا کیوں ہوئے، مسجد میں شہید کیوں ہوئے. علی ہے مظہر جلال خدا. تفصیل آپ بہتر جانتے ہیں. رسول گرامی کی ذات ہے مظہر جمال خدا. مظہر جمال خدا یہ نبی کی ذات ہے. رحمت للعالمین ہے آپ، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے کسی کافر کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. مظہر جمال خدا کون ہے؟ نبی. بہادر بہت تھے، کوئی یہ سمجھے کہ ڈرپوک تھے، نہیں. بیچ مجمع میں کھڑے ہوتے تھے لشکر کے درمیان میں، اور جب صحابہ کو کوئی ٹینشن پریشانی ہوتی تھی آ کے نبی کے پاس ہی کہتے یا رسول اللہ بچائیے بچائیے، کا پریشان مت ہو. نبی اتنے بہادر تھے. مگر چونکہ مظہر جمال کبریاء ہیں اس وجہ سے تلوار سے قتل نہیں کیا، رحمت ہی رحمت دکھائی. علی ہے مظہر جلال خدا. اب یہ کہہ رہا ہوں میں، انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گا، سوچئے گا اپنے گھر جا کر. علی ہے مظہر جلال خدا. سوائے کعبے کے کوئی گھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا جس گھر میں علی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جلال خدا کے مظہر کی تجلی کو کعبہ برداشت کر سکتا. یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے بڑھ گئے نصیری تو خدا مان گئے. لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان. برعظمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر زبان. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے جلال کی تجلی کو اللہ کا گھر ہی برداشت کر سکتا تھا، لہذا پیدا بھی وہاں ہوئے، شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی. من اللہ اے اللہ، یہ ہے علی ابن ابی طالب. میرے دوستو، میرے بزرگوں، جوانوں، علی اس حقیقت لازوال کا نام ہے کہ جس کو کم سے کم 1400 سال سے تو چھپایا جا ہی رہا ہے، مگر علی کا ذکر بارہا ہر قدم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اگر علی علی نہ ہوتا تو کب کا مٹ گیا ہوتا. عزیزان گرامی، مسلسل دشمنی رکھنے والے علی علیہ السلام سے کوشش کر رہے ہیں گھٹانے کی، مگر جتنے بھی صاحبان نظر ہیں، شریف لوگ ہیں، حق پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ کھنچتے چلے جا رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرف، اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے علی والوں کی. یہ علی کے حق ہونے کی دلیل ہے. علی کعبے میں آئے اور
کعبے میں مسجد میں آپ نے شہادت پائی. اتنا سا سفر ہے علی کی زندگی کا. اللہ کا گھر اور اللہ کا گھر دو نقطوں کے درمیان میں ہے علی کی زندگی. بس میرے دوستو مختصر لفظوں میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی صاحب شرع ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے اور امام ہوتا، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں امام ہوں، میں رسول ہوں. اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اپنی حقیقت کو جب تک رہبر ہادی بیان نہیں کرے گا کیسے لوگ سمجھیں گے؟ وہ کمال کی منزلیں جو طے کرنی ہے وہ معرفت کے بعد ہی تو ہوگی. لہذا علی کہتے ہیں انا آیت اللہ، انا اور خالی آیت اللہ نہیں، آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ العظمیٰ. آیت اللہ الکبریٰ میں ہوں، آیت اللہ العظمیٰ میں ہوں. ہم جنہیں آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں یا آیت اللہ کہتے ہیں، مجازن کہتے ہیں. بہت حوصلے کے ساتھ سنیے گا، مجازن کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری نسبت آیت اللہ ہیں. ہم تو جاہل ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، ہماری نسبت وہ آیت اللہ ہے. مگر علی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، سب سے بڑی آیت. علامہ راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے آئینہ. آئینہ چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں. آیت کا مطلب ہے آئینہ، شیشہ نہیں، آئینہ. یہ شیشہ ہے جو سامنے لگا ہوا، آئینہ اور ہوتا ہے. سب آئینہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بولو بولو، کون کون آئینہ دیکھتا ہے؟ ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے جو آئینہ دیکھتا ہو. ہم میں سے ایک بھی آئینہ نہیں دیکھتا. آئینے کو دیکھنے جب خریدنے جائیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت دیکھ لیں اٹھا بٹھا کے، اس وقت بھی اپنے آپ ہی کو دیکھتے ہیں آئینے کو. علی ہے آئینہ، اللہ کا سب سے بڑا آئینہ ہے علی. آئینہ اپنے آپ کو نہیں دکھاتا، جو آئینے کے سامنے جاتا ہے اس کی تصویر آئینہ اسے دکھاتا ہے. علی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنی بڑائی نہیں کی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. علی نے ہر قدم پہ اللہ کو پہچانوایا ہے، ہر قدم پہ اللہ کو پہچانوایا، ہر قدم پہ اللہ کو علی نے پہچانوایا. علی ہے وہ آئینہ کہ جس میں رب دکھائی دیتا، اللہ کے صفات دکھائی دیتے. یہ مظہر صفات کبریاء ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت. اس لیے کہ علی کو دیکھنے والا علی کی 63 سالہ زندگی میں جس نے علی کو دیکھا، علی نے اس کی نگاہ کو اپنی ذات تک روک کے نہیں رکھا، اپنی ذات سے بڑھ کے اس نے کہا اللہ کو پہچانو. یہ ہے جناب علی ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نہج البلاغہ ہے، 3 جلدوں میں اس نے شرح کی ہے. بڑا مشہور نام، امام ہے اہل سنت کا، امام ہے. جب پہلا ہی خطبہ توحیدیہ اس کی جب شرح لکھنے لگا تو پڑھ کے ہکا بکا رہ گیا، قلم رکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے کلام کو کوئی کلام کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. میری اوقات ہی کیا کہ یعنی تیرے بیان کی میں تشریح کر سکوں. آخری جملہ یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور قلم و دوات رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے فضیلتوں کے تو بہت سارے میدان بنائے ہیں. سخاوت یہ بھی فضیلت ہے، شجاعت یہ بھی فضیلت ہے، کرامت یہ بھی فضیلت ہے، مگر ہر فضیلت کا امام علی ہے. اگر کہیں شجاعت ہے تو شجاع وہ کہتے ہیں ہر فضیلت کا امام علی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، کرم میں کوئی اور بھی ہو سکتا اور ہیں.
اس میدان میں دوسرے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی علی ہی ہے جو شجاع ہیں, علی ہی ہیں جو سخی ہیں, نہیں, یہ تو سب سے آگے ہیں, پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں. مگر وہ کہتا ہے ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور وہ ہے معرفت خدا کا میدان. علی نے ہر قدم اپنے رب کو پہچانوایا. اس لیے جب آپ اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے, لوگ جانتے ہیں کہ کیا کہتے تھے, اللہ اللہ ما اشجع الفتى, اللہ اللہ ما احسن الفتى, اللہ اللہ ما ازہد الفتى اتقى الفتى. اللہ اللہ یہ کیسا جوان ہے جو سب سے زیادہ زاہد ہے, جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو سب سے زیادہ عابد ہے, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. علی نے اپنی ذات سے اپنے خدا کو پہچانوایا, اس لیے ذکر علی عبادت ہے. علی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے برابر میں مقابل میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. آخر جملہ, اور وہ اپنے نوجوان دوستوں سے بات کرتے ہوئے, مجھے یہ بتائیے آج میرے جیسا چھوٹا سا ذاکر جب تک اس کے ساتھ القاب نہ لگا لیے جائے راضی نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ بیماری یہاں جموں کشمیر میں نہیں ہے, وہاں بہت زیادہ ہے. مولانا جانتے ہیں کہ وہاں تو پہلے مولانا بتائیں گے یہ لکھنا, سلطان خطابت لکھنا, یہ لکھنا, وہ لکھنا, آفتاب خطابت لکھنا, اور وہاں اس طرح. لیکن یہ فطرت ہے, انسان کی چاہتا ہے کہ مجھے القاب سے یاد کیا جائے. علی سے جب پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کو اتنے القاب اللہ اور رسول نے عطا کی, آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا ہے؟ آپ امیر المومنین, امام المتقین, یعصوب الدین, آپ بتائیے. آپ نے فرمایا اے علی ہماری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے, اس کو کہتے ہیں علی. آپ نے فرمایا سنو, یعصوب الدین سے میری سرداری کا اظہار ہوتا ہے, امیر المومنین سے میری امارت کا اظہار ہوتا ہے, امام المتقین سے میری امامت کا اظہار ہوتا ہے, مجھے سب سے زیادہ ابو تراب پسند ہے, اس لیے کہ ابو تراب سے میری بندگی کا اظہار ہوتا ہے. ہمیں آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں ہماری ذات سے علی کی غلامی کا اظہار ہو. ہمارا ہر قدم بتائے کہ ہم علی کے غلام ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سیرت اور سنت کو سمجھیں کہ جو سیرت اور سنت رسول اور اہل بیت رسول کی تھی. اگر لوگ رسول کو پہچان جاتے تو رسول کی پیاری بیٹی کے دروازے کہنا بھی آسان ہے, پڑھنا بھی آسان ہے, لیکن سوچنا تو آسان مشکل ہے. وہ دروازہ چل رہا ہے کہ جس دروازے پہ نبی تطہیر کی آیت پڑھا کرتے کہتے ہیں 6 مہینے 9 مہینے 11 13 مہینے تک. السلام علیکم یا حضرت نبوت. اللہ جانے کیا قیامت ہوئی کہ ابھی نبی اپنی قبر میں پہنچے ہیں, ابھی چند ہی لمحے گزرے ہیں کہ وہ دروازہ دہتا ہوا دکھائی دیا. رونے والوں, اگر آج یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ چلتا تو کربلا میں حسین کے کیوں نہ چلتے. اور دکھ اور درد لے کے فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی روتی ہوئی, بابا مجھے بڑا ستایا گیا ہے, بابا یہ مصائب اگر دلوں میں پڑتے تو تاریخ رات کی مانی ہوتا. بابا اگر پہاڑوں پہ مصیبتیں پڑتی تو زیادہ زیادہ ہو جاتی, تو فاطمہ کا دل نہیں جانتا ہے. یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جس کو نہ زندگی میں چین ملا, جس کو نہ مرنے کے بعد چین ملا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. حسین کربلا میں پہنچے اور فاطمہ زہرا کی روح کربلا کے میدان میں پہنچی, آواز دیتی جاتی تھی میرے حسین گھبرانا نہیں, پوری ماں کے ساتھ. حسین نے قربانیاں پیش کی فاطمہ زہرا کی گودی میں. نبی کا نواسا فاطمہ کا جایا قربان ہو گیا, اور نبی کی بیٹی پکار پکار کے کہتی رہی, یہ تو بتا میرے بچے نے تیرا کیا.
رویہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. میں نے چیک کیا اپنی اسپیچ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا. اور اب وہ منزل آئی کہ 11 محرم کو آل رسول کربلا سے چل گئے. آل رسول یہ اسیروں کا قافلہ اونٹوں پہ سوار ہو کے چلا. فاطمہ زہرا کے روح پیدل پیدل چلی. کتنے ہی بچے تھے جو ناکوں سے گر گر کے شہید ہوتے رہے اور فاطمہ زہرا انہیں گودی میں سنبھالتی رہی. اللہ آپ کو دیانات کرائے. آپ دیکھیں گے وہ سارے مقامات. اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. قیامت ہو گئی. کوفے میں جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا سوچے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں شہزادیاں بن کے رہی تھی. کیا کیا نہ خیال دل میں آئے ہوں گے. بابا علی جس کوفے میں ہم شہزادیاں بن کے رہے تھے اسی کوفے میں ہم اسیر بنا کے رہا گیا. اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا. اور دیکھنے والوں کا تماشا دیکھنے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ اونٹ قدم نہیں اٹھا پاتے. ساری رات دروازہ کوفہ پہ روکا گیا کہ رات میں یہی ٹھہراؤ. اور جب صبح نمودار ہوئی تو فوراً نہیں, جب سورج چڑھ گیا تب آل رسول کو کوفے میں داخل کیا. اللہ اکبر. کوفے میں آل رسول داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ گلیوں سے کوچوں سے گزارا جاتا تھا اور کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ہر کوچے پر ہر چوراہے پر علی کی بیٹی فریاد کرتی چلی گئی, لاؤ ہمیں چادر دو ہم تمہارے گھر کی چادر. اللہ اکبر. مقتل کہتا ہے کہ کوفے کے اندر بی بی زینب و ام کلثوم نے جو بھی خطاب کیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہارے رسول کی نواسیاں ہیں. اس لیے کہ اہل کوفہ رسول کو جانتے تھے. ہم تمہارے مولا علی کی بیٹیاں ہیں, اس لیے کہ لوگ علی کو جانتے تھے. علی نے وہاں 4.5 سال تک حکومت کی تھی. لاؤ چادر دو, ہم علی کی بیٹیاں ہیں, ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے سروں کو کبھی سورج میں بھی نہ دیکھا. ارے میری ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا. اللہ اکبر. کہتے جب ایک کوٹھے کے قریب سے یہ قافلہ گزر رہا تھا, اونٹ بھی کافی اونچا ہوتا ہے, اور کوٹھے کے برابر تقریباً پہنچ جاتا ہے. کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی خواتین میں ایک بچی بھی تھی. اس بچی نے دیکھا کہ ہاں میری عمر کی ایک بچی ایک بی بی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو پیاس کی وجہ سے اپنے زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھرا رہی ہے. اجرکم اللہ. خواتین کا دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے. بچی تڑپ گئی. اس نے پھر غور سے دیکھا, یا اللہ یہ جو بڑی بیویاں ہیں انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ کیا ہوا ہے, اور یہ جو چھوٹی بچی ہے اس نے اپنے پردے کی راہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے. اللہ اکبر. غور سے دیکھا, یا اللہ اس بچی کی تو کانوں کی لبیں بھی پھٹی ہوئی ہے. اور فوراً اپنے کوٹھے سے اتر کر نیچے گئی. نیچے جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے, اماں جان, اماں اٹھیے, کچھ قیدی آئے ہیں. اماں کسی شریف خاندان کو قتل کیا گیا ہے. اماں ان کے مرد نیزوں پہ ان کے سروں کو بلند کیا, اور اماں سنیں گی ایک سر تو اتنا چھوٹا ہے. آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ایک سر تو اتنا چھوٹا ہے. مسلمان نہیں, کسی بوڑھی نے یہودی خاتون نے پوچھا تھا, ارے وہ ظالم, اس نے محسوس کیا کہ قافلے کو چلانے والا یہ ہے, شمر ہے, تو کہتی ہے ظالم یہ بتا کہ ان بڑوں نے تو کوئی خطا ممکن ہے کی ہو, یہ بتا اس بچے نے کیا کیا. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ بیعت نہیں کرتا تھا, وہ خاتون
तुझे तड़प के खुदा तेरे ऊपर लानत करे। अरे दूध मुहा बच्चा, अम्मा चलिए उठिए, अम्मा चलिए उठिए। मैंने देखा एक सर मैंने घोड़े की गर्दन में देखा। मुझे पता नहीं आखिर वजह क्या है कि ये सर घोड़े की गर्दन में क्यों। हम और आप हमेशा यही सुनते हैं, जाकिरीन भी हमेशा यही कहते हैं, एक वफादार की गैरत का ही लगता है सर, वो कि नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल इसलिए नहीं मानता कि क्या सिर्फ गाजी ही गैरतदार है कि हुसैन क्या अली अकबर। ये आखिर कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि सरे अब्बास नेज़े पे नहीं ठहरता था। नेज़े पे न ठहरने की वजह गैरत नहीं है, नेज़े पे न ठहरने की वजह ये है कि जब अब्बास की आंख में तीर लगा और आपने तीर निकालने के लिए सर झुकाया तो एक गुर्द सर पे लगा, सर तो पारा हो गया। ये वजह है, गाजी का सर इस काबिल था ही नहीं कि नेज़े पे टिक पाता, उसे एक कपड़े में बांध कर घोड़े की गर्दन में डाला गया था। आज मेरे गाजी कुर्बान जाऊं मैं आपके ऊपर। वो बीची कहती है, बच्ची कहती है, अम्मा चलो जल्दी करो, अम्मा जल्दी करो। इतने में दो चार बीवियां भी ऊपर से उतर के आ गई और कहने लगी, बीवी चलो, बड़े अजीब किस्म के कैदी हैं, चल के तमाशा देखेंगे, हमने आज तक कैदी नहीं देखे। आखिरी जुमले हैं मसाहब के। उस बीवी ने कहा, नाम अभी मैं नहीं लूंगा। बीबी कहती है, मेरी शहजादियों ने मना किया था कि कभी कैदियों का तमाशा न देखना। अल्लाह अकबर। क्या बीबी तमाशे की गरज से नहीं, चलो इबरत की निगाह से देखते हैं। या अल्लाह, किसी पे ऐसा जुल्म भी हो सकता है, चलो चल के देखें। फिर आखिर वो बीबी उठी तमाम खवातीन और बच्चियों के साथ, कामा वो प्यासी है का पानी भी साथ ले लो। और अब वो मंजिल आई, बच्ची ने पानी बढ़ाया लेकिन सकीना ने हाथ नहीं बढ़ाया। साथिये कौसर की पोती किस तरीके से ये तो देते आए हैं, आज ऐसी मतलब है कि किसी से मांगना पड़ रहा है। बीवी ने देखा, कहा सकीना तुम ऐसा करो, पहले इसके लिए दुआ कर दो और फिर पानी पी लेना। तुम्हारी गैरत तो हया बर्दाश्त नहीं कर रही, बगैर पानी लेने को, इसके लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। कभी भी बताओ तुम्हारी दुआ क्या है। ये मेरी बच्ची दुआ करेगी और उस दुआ पे आमीन कहा। बीबी, ऐ कैदी बीबी, मेरा शौहर आलम मुसाफिरत में है, दुआ करे खैरियत से मलक। अल्लाह। सकीना ने दुआ की, अल्लाह इसके मुसाफिर खैरियत से आ जाए, मेरा तो कोई मुसाफिर जाके वापस ना आए। बस दो जुमले। कहा बीबी और कोई दुआ? कहा हाँ, एक दुआ ये भी है कि जैसे ये बच्ची यतीम हुई है ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। और अब वो शामे गरीबा में जला हुआ या अल्लाह इसके बच्चे यतीम ना हो। हाय मेरा बाबा, दुआ करते वक्त यकीनन बाप तो याद आया होगा, चचा तो याद आया होगा। क्या और कोई दुआ? क्या हाँ, बस एक खास दुआ है, खास दुआ है और इसी दुआ के सहारे मैं अभी तक जिंदा हूँ। अल्लाह से चाहती हूँ ये मेरी दुआ पूरी हो जाए, फिर चाहे अल्लाह मुझे बहुत दे दे। क्या वो क्या दुआ है? क्या एक बार मुझे मदीने जाना, एक बार मुझे मदीने का ये बता। देखिए आलम गुर्बत में जो मुसाफिरत करते हैं ना, बाहर वतन रहते हैं, उनको पता है अपने वतन का नाम क्या असर करता है। जैसे मदीने का नाम सुना, बीवी कहने लगी क्या करेगी मदीने जाने के बाद? कहा ये पूछती हो मैं क्या करूंगी मदीने जा रहे, मेरी जिंदगी मेरा सारा सरमाया ये हयात मदीने में, मेरे मौला का घर मदीने में था, मेरे मौला के बेटे शहजादे हसन और हुसैन, अरे मेरी शहजादियां, अरे मैं जाऊंगी अपनी शहजादी की जियारत करूंगी। मैंने सब कुछ अपनी शहजादियों से सीखा है, अली के घर में मैंने तरबियत पाई है। अल्लाह अकबर। एक मतलब जैसे ही हसन हुसैन का नाम जबान पे आया, बीवी ने कहा
اے خاتون، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری شہزادیاں تو زینب و کلثوم ہوئی نا۔ اللہ اکبر۔ غیرت دارو، خدا ماں بہنوں کے پتوں کو سلامت رکھے۔ جیسے ہی بی بی نے کہا تو اپنے شہزادوں کا نام حسن و حسین بتا دیا تو تیری شہزادیاں زینب و کلثوم ہوئی۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ماتم کیا اس نے، کہنے لگی قیدی بی بی شریف معلوم، لیکن تم نے یہ انصاف نہ کیا، ان نامحرموں کے مجمع میں میری شہزادیوں کو ڈال دیا۔ ہائے میری شہزادیاں، ہائے میری وارث تطہیر شہزادیاں۔ اب موقع تھا کہ زینب سے برداشت نہ ہوا، چہرے سے بال ہٹائے۔ ام حبیبہ، ام حبیبہ تو نے نہ پہچانا، میں تیری شہزادی زینب، ام کلثوم یہ حسین کی بیٹی، وہ آگے آگے آقا کا ساتھ، موڑے کی اندر میں میرے عباس کا سر۔ اماں کی کمائی لٹ گئی، کربلا کے میدان میں چمن رسالت چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کیا ہے، مریض ہیں آپ بھی دعا کیجیے، اللہ بہتر بیماری کربلا تمام مریضوں کو علم اسلام کو اللہ والا فرمائے، ہمارے تمام مروبین کی اللہ مغفرت فرمائے، علماء اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا نظام حیات اعجاب معظم ہے اسلامی، پروردگار ان سب کو اپنی حفظ و امان آمین یا اللہ۔ یا اللہ دشمن کو نصف و نابود، فارس رحم حسین امام زمان رسول آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل على محمد۔ شرکائے مجلس ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ عالی جناب مولانا سید صدر صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل سلوہ محفل میں 10 بجے